دوسری چیز ایک اور ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسے صاحب آئے جن کا کوئی دین سے ایسا تعلق نہیں، بظاہر و نماز وغیرہ کی بھی پابندی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلائی ہم لوگوں کی مہنگی شادیوں کے سلسلے میں کہ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے یہ نہیں جانا تھا کہ ہماری شادیوں کا خرچ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنا نقصان دہ ہے، اسلام اور مسلمانوں دونوں کے لیے. انہوں نے مجھے بہت سادہ سے انداز میں بتایا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بس ضرورت کے بقدر کمانے والے لوگوں کی ہے، کما لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. غریبوں سے اوپر جو لوگ ہیں وہ بس اپنی ضرورت کے بقدر کمانے والے ہیں. ایک ایسے غریب آدمی ہے، ایک ضرورت کے بقدر کمانے والے مڈل کلاس آدمی کہ گھر میں 3 بچیاں ہو گئیں. اب اس نے جب بچیاں ہو گئیں 3 تو اس کے بعد اس نے جوڑ کے رکھنا شروع کیا، مجھے ان کی شادی کرنی ہے. ایک بچی کا پہلی بچی کی جب شادی کا وقت آیا تو جو کچھ عمر بھر میں جوڑا تھا وہ خرچ کر دیا، کچھ قرض لے لیا. یہی تو ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں. اب اس کے بعد وہ قرض ادا کرنا شروع کیا، کئی سالوں میں جا کے وہ قرض ادا ہوا. پھر اس بیچارے نے اگلی بچی کی شادی کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ شادی ہوئی تو پھر قرض ہو گیا. پھر کئی سال تک وہ قرض ادا کیا، پھر اس سے اگلی والی کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا. غرض اس کے کمانے کی پوری مدت شادیوں کی نظر ہو گئی، اور اس نے جو کچھ بھی کمایا یا تو کھا لیا، اور یا پھر ایسا کیا اس نے کہ اس پیسے سے وہ شادیاں ہوں. وہ غریب آدمی جس کے یہاں 3 بچیاں ہوں اور وہ شادی پر اس طرح خرچ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے بزنس میں انویسٹ نہیں کر پائے گا، وہ اپنا بزنس نہیں بڑھا سکتا کبھی. وہ اگر چھوٹا سا کوئی کاروبار کرتا ہے تو زندگی بھر اتنا ہی چھوٹا کاروبار کرتا رہے گا، اس کا کاروبار اب کبھی نہیں بڑھ پائے گا. وہ غریب آدمی جس کے ہاں بچیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکے گا، اس لیے کہ فیس دینے کے پیسے کہاں ہوں گے اس کے پاس، وہ تو شادیاں کرنی ہیں اس کو. تو ہماری قوم جاہل بھی ہماری شادیوں کی وجہ سے ہے. پھر گھر میں جب کوئی بیمار ہو جائے گا تو وہ غریب آدمی اچھا علاج نہیں کرا پائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اچھے علاج کے پیسے نہیں. نتیجہ یہ کہ صحتیں کمزور ہوں گی، پراپر نیوٹریشن نہیں ہوگا. جب صحتیں کمزور ہوں گی تو پھر پورا گھر تباہ ہوگا. نتیجہ یہ ہے بالکل اسی طریقے سے لڑکوں کی شادی کا مسئلہ بھی ہے. شادی میں ان کو بھی لاکھوں لاکھ خرچ کرنے ہیں. ہر آدمی کو شادی میں اتنا خرچ کرنا ہے ہمارے یہاں جتنا زیادہ سے زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے. یعنی آپ کسی کی شادی دیکھ کر بہت آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کل حیثیت کیا ہے. اس نے سب جھونک دیا ہے جو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتا. اگر اس سے زیادہ کر سکتا ہوتا تو ہانگ کانگ جا کے شادی کرتا، اس سے زیادہ کر سکتا ہوتا تو سوئٹزرلینڈ جا کے شادی کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. تو اس کا مطلب اس کی کل گنجائش جو ہوتی ہے وہ لڑکے کی شادی میں بھی خرچ ہو جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ پیسے جو کسی کے بزنس کو بڑھا سکتے تھے وہ پیسے فضول ضائع ہو رہے ہیں. آپ سوچئے کہ 200 سال میں ہماری قوم اس کے نتیجے میں کتنی جاہل ہو جائے گی، اعلیٰ تعلیم سے محروم، کتنی بیمار ہو جائے گی، کتنی غریب ہو جائے گی. کسی کا بزنس ترقی نہیں کرے گا. مسلمانوں کی غربت اور ان کی جہالت اور ان کی صحت کی خرابی کو دور کر ہونے کا اس وقت تک کوئی امکان نہیں جب تک ہمارے ہاں اس طرح کی شادیاں ہوتی رہیں. ہاں خوشحال لوگ ترقی کرتے رہیں گے
لیکن عام مسلمانوں کی جو آبادی ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا اس سے نیچے کے غریب طبقے، اس کی غربت، اس کی صحت کی خرابی، اس کی جہالت کو دور ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہماری ان شادیوں کی وجہ سے۔ ہمیں معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہم صدیوں کی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں، کہ چھوٹا موٹا ظلم نہیں۔ اب سوچئے، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں، میرے اوپر دوسرے کا گناہ کیوں ہوگا؟ ہم جب کوئی اس طرح کے کسی عام سوسائٹی میں جس گناہ کا چلن ہوتا ہے ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، تو ہم گویا سوسائٹی کے اندر ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں ایسا ہی کرنا ورنہ تم سوسائٹی سے الگ ہو جاؤ گے۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی کیسا کیسے ہو سکتا ہے بالکل سادی شادی کرنا؟ اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے، وہ لوگ جو دینی طبقہ محسوس کیا جاتا ہے اس نے آگے بڑھ کر مثال پیش نہیں کی ہے۔ اگر وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ طے کر لیں ہمیں سادی شادی کرنی ہے، ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، ہمیں لمبے چوڑے ولیمے نہیں کرنے ہیں۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سوا لا الہ